ڈاکٹر میتھیو ریچرڈسن کے دن کی یہ شروعات ہے۔ وہ یونیورسٹی آف ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے تعاون سے چلنے والے فائر برڈ نامی اس ریسرچ فارم میں پودوں اور کیڑوں کے تعلق پر تحقیق کر رہے ہیں۔ میرے خاندان کا اس وقت زراعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں کسانوں کی اس پیڑھی سے ہوں جو 2 نسلوں کے پروان چڑھ جانے کے بعد اب دوبارہ زراعت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ امریکہ میں کسانوں کی اکثریت سفید فام ہے، زراعت جن کا خاندانی پیشہ ہے، لیکن نئی نسل اب اس شعبے کو ترک کر رہی ہے۔ امریکی معاشرہ زراعت کے معاملے میں ناخواندہ ہے۔ ہمارا زمین سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے اور ہمیں دوبارہ زمین سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو زراعت کے پیشے میں کوئی کشش نظر نہیں آتی، وہ مٹی میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن برائن بارنز کے لیے زراعت اس قدر پرکشش ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈگری حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے زراعت کو اپنے فل ٹائم پیشے کے طور پر چنا اور کئی سال تک اس شعبے میں تجربہ حاصل کر کے اب فائر برڈ فارم میں ڈاکٹر میتھیو ریچرڈسن کو اسسٹ کر رہے ہیں۔ سال 2009 میں جب ہائی اسکول میں تھا، میں نے اخبار میں بھارت میں ہزاروں کسانوں کی خودکشی کی خبر پڑھی تھی جنہوں نے قرضوں سے تنگ آ کر اپنی جان دے دی تھی۔ تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ زراعت کے بارے میں پڑھوں گا تاکہ جان سکوں کہ پوری دنیا میں کسان کن مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سال 2020 کے پیش کردہ بجٹ میں یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے بجٹ سے 15% کٹوتی کی پیشکش کی ہے۔ یہ تجویز امریکہ میں کسانوں کے لیے ایک مشکل وقت میں دی گئی ہے، جب امریکہ چین کی تجارتی جنگ کے باعث امریکی زرعی اجناس کی امپورٹس پر ڈیوٹی میں اضافہ ہوا ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زراعت کا بجٹ کٹنے سے صرف کسانوں کو ہی نقصان نہیں ہوتا، اس سے زرعی تحقیق بھی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے سائنسی تحقیق کے ڈپارٹمنٹ کو صدر اور کانگریس سے ہی پیسہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ہمارا زرعی تعلیمی نظام بھی متاثر ہوتا ہے، کیونکہ پھر ایگریکلچر پڑھنے والے طالب علموں کو گرانٹس اور فنڈز دینا مشکل ہو جائے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ زراعت میں ٹیکنالوجی کی شمولیت، سستے نرخوں پر زمین کی فراہمی اور شہروں میں زراعت کو فروغ دے کر امریکہ میں نوجوانوں کو زراعت کو اپنانے کی جانب راغب کیا جا سکتا ہے۔ سحر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔